ہاں جی، کیسے ہیں سب لوگ؟ جلدی سے آن لائن ہو جاؤ. جلدی سے سب لوگ آن لائن ہو جاؤ. ہاں جی، گڈ آفٹر نون. کیسے ہو بچوں؟ ٹھیک ٹھاک ہو سب لوگ؟ ہاں جی فاطمہ، گروپ میں میسج کرو جلدی سے سب لوگ آن لائن ہو. انفارم کرو سب کو، میں ویٹ کر رہی ہوں. جی، گروپ میں میسج کر دیا. میری آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ عامر، تمہاری امی کیسی ہیں؟ ہاں جی فاطمہ، آواز نہیں آ رہی؟ اچھا چلو، آ رہی ہے آواز، ٹھیک ہے. اچھا تو ہم اپنا جہاں سے ہم نے لیکچر چھوڑا تھا ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے.
تو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا لیگل اسپیکٹس ان نرسنگ پہ. تو ہم کافی ساری چیزیں اس میں دیکھ چکے تھے. ہم نے لا دیکھا تھا اور ساری اس کی آگے سے ٹائپس دیکھی تھی, ایگزامپلس دیکھی تھیں, کامن لا دیکھا تھا, ایگزامپل دیکھی تھی کامن لا کی. ٹھیک ہے. کلاسیفیکیشن آف لا دیکھیں گے ہم, کیا ہے سول لا ہے اور کرمنل لا ہے. ٹھیک ہے. تو سول لا کیا ہے, سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کرمنل لا کیا ہے. وائلیشن آف کرمنل لا از کالڈ ایز کرائم. ٹھیک ہے. جب کیا ہے, جو کرمنل لا بنا ہوا ہے, جو کہ کرائم سے ریلیٹڈ لا بنا دیا گیا ہے, اگر اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, اس کی وائلیشن کرتے ہیں, تو وہ کرائم کہلاتا ہے اینڈ از پروسیکیوٹیڈ بائی دا گورنمنٹ. اس کو جو آگے کنٹینیو کرتا ہے وہ گورنمنٹ ہوتی ہے. آن کنوکشن ا کرائم میں بی پنشیبل بائی امپریزنمنٹ. اب یہ جو ہوتا ہے اس میں اس طرح کا جو ہوتا ہے, جب اس طرح کا کچھ بھی غلط کام کیا جاتا ہے, جب اس طرح کسی بھی لا کو بریک کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے سزا جو ہے وہ جیل بھی ہے. ٹھیک ہے. پیرول بھی ہے. ٹھیک ہے. پیرول کا مطلب ہے پیرول کنڈیشنز بھی ہے کہ سزا ہو گئی ہے لیکن اسے چھٹیوں پہ بھیج دیا گیا ہے. پھر اس کے علاوہ لاس آف, اس کے علاوہ کیا ہے, لاس آف پریویلیج ہے, جیسے کہ سچ ایز لائسنس. اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کا نقصان بھاری ہوا ہے, کسی کا جانی نقصان بھی جا سکتا ہے گیا ہے, تو اس میں وہ آپ کا جو ہے وہ لائسنس بھی کینسل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہے, لائسنس کینسل کرنے میں کیا ہوگا کہ جیسے نرس ہے یا ڈاکٹر ہے اور انہوں نے یہ غلطی کی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا کسی نرس کے غلط انجیکشن لگانے کی وجہ سے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو ان کو وہ کیا پنش کریں گے کہ ہم آپ کا لائسنس جو ہے وہ پرماننٹلی کینسل کر رہے ہیں, یا کسی ڈاکٹر کا یا کسی سرجن کا. تو اس طرح کی پنش ہوتی ہیں. آپ فائن بھی کر سکتے ہیں, اور اینی کمبینیشن آف دیز. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فائن بھی دیں اور پلس جو ہے اس کو جیل میں بھی ڈال دیں. 1 لاکھ روپیہ جرمانہ, ساتھ 2 سال کی سزا, یا 6 ماہ کی سزا ود 5 لاکھ جرمانہ. اس طریقے سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا فائن اس سچویشن میں بھی ہو سکتا ہے کہ جب کسی کا اس طرح کا نقصان ہوتا ہے کہ کوئی جانی نقصان ہو جائے, تو وہ اس کے لیے یہ کرتے ہیں لوگ کہ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بعد میں وہ اس کے لیے کمپنسیشن لیتے ہیں, اور جو ہے نا کمپنسیشن لے کے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کہ اگر کسی کے پیشنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اسے کروڑ روپیہ لے کے پیچھے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس طرح سے کافی سارے کیسز ہوتے ہیں کہ وہ جو بہت زیادہ پور ہوتے ہیں وہ 1 لاکھ 2 لاکھ میں ہی اپنا کام نپٹا لیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک کیس ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے, یہیں پہ پاکستان کی ہی بات ہے, پنجاب کی ہی بات ہے, خانے وال کی. ایک کیس ہوا ہے, اس کے اندر نا روڈ ایکسیڈنٹ کے ساتھ ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ کسی ینگ لڑکے کی وجہ سے ہوا ہے. اس سے جو ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا, اسے سنبھال ہی نہیں کی, تو اس نے کسی کو جان سے مار دیا. ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کے مرنے کی وجہ سے اب وہ جس سے ایکسیڈنٹ ہوا, جس سے گاڑی نہیں سنبھالے گی, جس کی ڈرائیونگ صحیح نہیں تھی, وہ تھا ٹو ینگ, یعنی کہ اس کا بھی لائسنس بھی نہیں تھا بنا ہوا اور کم ایج کا تھا کافی. تو اس نے کیا کیا, اب جو اس کا جو باپ تھا اس نے اس کے لیے سیاست یہ کھیلی کہ کسی بزرگ آدمی, اپنے ہی گھر کے کسی بزرگ آدمی کے اوپر بار ڈالی, یعنی کہ کسی نوکر پہ کہ گاڑی میں چلا رہا تھا. ٹھیک ہے. ایک کسی اس کے بدلے کسی اور نے اپنے اقبال جرم کیا. پھر تیسرا انہوں نے یہ کیا کہ کیس پرچہ کٹنے دیا اس کے اوپر اپنے کسی نوکر پہ, اور بعد میں اس کو بھی بچا لیا. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ جو غریب لوگ جس کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کو کمپنسیشن میں 2-3 لاکھ روپے دے دیا اس نے. تو اس سے یہ ہوا کہ وہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. ان کا بندہ بھی چھوٹ گیا اور ان کو جیل بھی نہیں ہوئی, اور وہ بھی ساری مسئلے بھی حل ہو گئے. اب بیسیکلی اس نے یہاں پہ سیاست یہ کی ہے
गुनाह तो गुनाह है ना, बच तो वो सकता नहीं है। जो उसने हरकत की है किया तो उसने मर्डर ही है ना, लड़के ने जिसने ये किया। तो लेकिन ये हुआ कि उसका फ्यूचर बर्बाद होने से बच गया। हुआ होता ये है कि जब आप किसी बड़ी पोस्ट पे जाते हो या आप किसी भी गवर्नमेंट लेवल पे जाते हो तो आपकी पुलिस की इंक्वायरी होती है, पुलिस की, सीबीआई की, इसके अलावा रॉ की, इस तरह से होती हैं। हमारी आईएसआई की काफ़ी सारी बड़े बड़े सीट्स के अकॉर्डिंग होती हैं। तो उसमें जो है फिर देखा जाता है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो अगर किसी भी टाइप का क्रिमिनल रिकॉर्ड हो तो वो फिर उसके से सीट जो है वो छीन ली जाती है, उसको दी नहीं जाती। तो इस तरह उस बच्चे का फ्यूचर बर्बाद हो सकता था, उस लड़के का। लेकिन जो उसने हरकत किया उस पे तो उसका होना ही चाहिए था। क्रिमिनल लॉ, अब आपका आपने कभी ऐसा केस कोई सुना है? अगर आपके नॉलेज में कभी कोई ऐसी बात आई है तो शेयर करो। आपको कुछ भी इसके बारे में अगर पता है तो बताओ। मैम फिर कैसे पता लगा कि उस आदमी ने ऐसे इल्ज़ाम किसी और पर लगवाया था? हुआ ये है कि वो अंदर की ही बात थी, और बंदा जो है वो वहाँ का पॉलिटिशियन भी था और काफ़ी रिच भी था। तो सबको पता था कि उसका बेटा चला रहा है, मोहल्ले में यहाँ वहाँ आस-पास पता ही होता है सबको। लेकिन तुम्हें पता है कि पैसे की पावर होती है और पावर की पावर होती है, तो लोग पावर की वज़ह से खामोश हो जाते हैं। तो इस वज़ह से जो है ना, वो फिर जैसे तैसे जो है ना, गवाह भी चुप हो गए, गवाह भी बीच में से निकल आ गए। तो वो फिर ये हुआ कि जिस वो अब, क्योंकि वो जो बुज़ुर्ग था वो उन्हीं का ही नौकर था, उसे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ी, उसने की। और ये इस तरह से सीन हो गया। कोई एग्ज़ाम्पल है जो आप लोग शेयर करना चाहते हो तो मुझे बताओ, किसी ने कभी कुछ ऐसा देखा हो या सुना हो या किसी मूवी की स्टोरी याद हो?
ہاں جی، ہاں جی بچوں، نیہا کہہ رہی ہے، فاطمہ کہہ رہی ہے میم پرفیکٹ ایگزامپل اس کی ہمارے پولیٹیشینز ہیں، ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایسے زیادہ تر پولیٹیشین ہی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور ذیلی ہما کہہ رہی ہے کہ میم کراچی میں ایک پولیٹیشین کے بیٹے نے ایک لڑکے کا مرڈر کیا تھا، پیسے دے کے نکل گیا تھا، ایسے ہی ہے بالکل ہے۔ غلام فاطمہ کہہ رہی ہے کہ وہ کچھ بھی کریں، اتنا پیسہ کیا ہے کہ عوام کا، اور کہاں گیا عوام کا، اور لوگ پھر بھی نسل در نسل ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ نیہا کہہ رہی ہے کہ یس میم ایک ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں ایک لڑکی ایک لڑکا نشہ کرتا تھا، اس نے اپنی وائف کا مرڈر کر دیا اور اپنے سرونٹ کو بولا کہ الزام تم اپنے اوپر لے لو، اسے پیسے دیے، اور لوگ ایسے کرتے بھی ہیں، لوگ اپنے پہ الزام لے بھی لیتے ہیں پیسوں کے لیے۔ لائبہ کہہ رہی ہے میم مرڈر کیس تو نہیں، لیکن ایک لڑکے نے پولیس والے کے ساتھ بدتمیزی کی تھی کہ باتوں باتوں میں بحث ہوئی اور پھر لڑائی ہو گئی، پولیس والے نے پتہ نہیں کون سے شک لگا کے اسے جیل میں بند کر دیا۔ اس لڑکے کا باپ رچ تھا، اس لڑکے پہ ایف آئی آر تھی اور کٹنی تھی، اور اس کو جرمانہ بھی ہونا تھا اور کچھ دن جیل کی سزا بھی کاٹنی تھی، لیکن اس لڑکے کے باپ نے اپنی آجو اچھا کے باپ نے اپنے ریفرنس سے شام سے پہلے اسے اپنے بیٹے کو بیل کرا لی تھی۔ ہاں بالکل ایسا ہوتا۔ سحر کہہ رہی ہے کہ میم یہاں مرڈر کے بعد لوگ آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں اور پنشمنٹ سے بچ جاتے ہیں۔ بالکل سحر ایسا ہی ہے، مجھے ابھی ریسنٹ ایک کیس پتہ لگا، ریسنٹ 3-4 دن پہلے، کہ ایک لڑکی نے جو ہے وہ در کا ساہیوال کا ایک ڈاکٹر تھا، اس کا مرڈر کیا۔ جو پیسے لینے پہ نہ مان رہا ہو اس کو بلیک میل کرتے ہیں، مجبوریاں غریب کو چپ رہنا پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جو بیٹھے بٹھائے کسی کے اوپر بھی بات ڈل جاتی ہے، اور اگر وہ ریفیوز کرے گا تو کہیں گے تو ہمارا نوکر ہے، ہم تیرا پورا خاندان تباہ کر دیں گے، تو کر نہیں سکتا کر یہ وہ، تو وہ ان کو بھی جو ہے وہ بدماشی کے زور پہ ہی ان سے یہ کام کرواتے ہیں اس طرح کے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ اچھا یہ والا میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ میں نے اس طرح کا ایک کیس دیکھا ہے، اس میں یہ ہوا تھا کہ اس نے ایک بندہ تھا، اس نے نا کیا نام لیتے ہیں، ایک بندی تھی، اس نے اس کی ایک ڈاکٹر کے ساتھ سیٹنگ تھی، تو ڈاکٹر نے اس کے ساتھ فراڈ کیا، تو اس نے کیا کیا کہ اس فراڈ سے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس نے یہ کیا کہ ڈاکٹر کو جو ہے نا اس نے اپنے گھر بلایا، یا اس کے گھر گئی کسی دن اور اس کو مار دیا، ٹھیک ہے، اور پھر مار کے تو وہ دبئی بھاگ گئی، تو ابھی تک وہ دبئی میں چھپی ہوئی ہے، اس کا نہ اس کو کوئی پکڑ سکا، نہ کوئی کچھ کر سکا، ایون کیس بھی نہیں ابھی تک وہ انویسٹیگیٹ ہو سکا پراپرلی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز تھی، ہاں میں آپ لوگوں کو ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں کہ ہمارے جو یہ سین نہیں ہے، یہ جو اپنا پیچھے جہاں پہ نان پکوڑے والی جگہ، وہاں پہ ایک مرڈر ہوا ہاسپٹل کے باہر گیٹ نمبر 1 کے پاس، کل پرسوں۔ اچھا اتنے ریپ کیسز اس لیے رپورٹ نہیں ہوتے کہ بدنامی ہوگی، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، زیادہ تر اسی لیے ہی نہیں رپورٹ ہوتے، اور ماں باپ کی نیگلیجنس بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کے بچے کے ساتھ آج کل ہم اتنا پڑھ رہے ہیں، ہمیں اتنی اویئرنیس ہے، اس دور کی مائیں پتہ نہیں کیا ڈن وٹا تھیں، اور زیادہ پرانے کیسز بھی نہیں ہوتے، ریسنٹ کیسز ہیں، ماؤں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ مائیں پتہ نہیں کن حواسوں میں کھوئی رہتی ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لو کہ بچہ جو ہے اس کا موڈ چینج، اس کا باڈی لینگویج چینج، ہر چیز۔ ہیلو
अच्छा, तो क्या है कि हाँ, दोनों बट्टा ही थी, सही कह रही हो। मैम आज गर्ल्स के साथ बॉयज़ की भी केयर करनी पड़ चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी बहन के 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, और मैं उसे कहती हूँ कि इनका बहुत ख़्याल रखो क्योंकि मासूम है वो। इतने अभी उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता क्योंकि वो फैमिली के साथ नहीं रहते, तो उन्हें वो चालाकियाँ नहीं आई। अब मेरा एक भांजा जो है वो 10 साल का हो रहा है, लेकिन वो मोटा-सा, गोला-सा है, मिनटों बाद आके हमारी गोदी में गिर जाता है। ठीक है, तो हम उसके मामले में बड़े कमज़ोर हैं, तो अम्मी कहती तो इसकी ना, इसने तुम लोगों की टाँगे शांगे तोड़ देनी है, ऐसे ख्याल किया करो। अब लेकिन आजकल के दौर में देखें, जो सिचुएशन चल रही है, 12 से 14 साल का के बच्चे की प्यूबर्टी फीमेल की स्टार्ट हो रही है और मेल का भी यही है। तो क्या 10 साल में और 12 साल में कोई ख़ास फ़र्क है? तो लेकिन ये बच्चे को इस तरह की मैच्योरिटी देने से आती है, बच्चे को खुद नहीं पता होता। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि वो वाले जो है ना, ऐसे वाले उन माँ-बाप को क्यों नहीं पता लगता जिनके बच्चों के अंदर जो है वो इतनी चेंजेज़ आ रही हैं, बिहेवियर में चेंजेज़ आ रही हैं, अडॉप्ट करने में चीज़ों को चेंजेज़ आ रही हैं, तो वो क्या करते रहते हैं जो वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, बच्चे के बिहेवियर को नहीं समझते हैं। तो ये माँ-बाप का कसूर है। नहीं, ये मेरा 4th ईयर के साथ है। हाँ, इमेजिन होगा। हुँ। अच्छा, तो वही वाली बात है। मैं जैसे रॉलिका कह रही है, हाँ, दोनों वट्टा ही होते हैं। लीगली मेंटल भी बन जाता है। लीगली मेंटल भी बन जाता है, मतलब मिशेल क्या कहना चाह रही है? किरण, कुछ लोग सच में सीधे साधे होते हैं, उन्हें सही तरह रिपोर्ट करना ही नहीं आता। हाँ, तो क्या है, वर्दा कह रही है पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी चाइल्ड अब्यूज की। अवेयरनेस शुरू से ये पता सबको ही है, लेकिन ये नहीं था पता कि इस पे आवाज़ उठानी है। ठीक है, तो अभी तो छोड़ो, लेकिन अगर हम फेस टू फेस होते तो मैं आपको इसकी बड़ी किस्से कहानियाँ हैं, इस बारे में मैं आपको बहुत कुछ बताती। बहुत सारे सीन मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, लोगों के लाइव भी देखे हुए हैं, तो ये चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ऐसा होता है। मैंने एक नाने को देखा हुआ है अपनी 2 साल की बच्ची को के साथ इस तरह की सिचुएशन में। ठीक है, अब 2 साल के बच्चे को, 1.5 2 साल के बच्चे को क्या पता कि अभी मैं कि क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो इस तरह से ना ये वाले केसेस बहुत ही ज़्यादा हैं और दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ठीक है, तो इस वाले सीन पे ना आओ, ये वाला टॉपिक करो ही ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो मेंटली सिक हैं, इस वजह से ऐसा करते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट बीच में से निकाल दो, बाकी सारी चीज़ों पे रहो, इस टॉपिक पे ना बात करो। ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और दिन। कुछ और है शेयर करना चाहते हो तो कुछ और बताओ। इस टॉपिक पे ना करो, ये सेंसिटिव है, ये हम फिर कभी बात करेंगे इस पे।
हाँ जी। अब ये देखो ना कि ये मेंटल इलनेस में ही काउंट होता है ना कि एक बंदा नॉर्मल से हट के इस तरह की हरकत कर रहा है, ठीक है? अब ये नॉर्मल बिहेव तो नहीं है ना किसी का अपने रिश्तों की पहचान ना होना। अच्छा, ये हो गया क्रिमिनल लॉ। अब हम देखेंगे ये क्रिमिनल लॉ जो है उसको क्लासिफाइड किया गया है एज कैसे। सबसे पहले क्या है, मिस डेमिनोर, फाइनल ईयर का मुझे दे दें, ठीक है? अब ये क्या है, मिस डेमिनर, ये क्या है, इसमें क्या होगा, इज अ लेसर इंफ्रैक्शन ऑफ द लॉ एंड इज पनिशेबल बाय अ फाइन और एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन अ ईयर, ठीक है? इसमें क्या होगा, ये क्रिमिनल, ये भी एक क्रिमिनल लॉ है, इसको क्लासिफाइड किया गया है। इसमें क्या होगा कि ये क्या है, ये लेसर जो है इज अ लेसर इंफ्रैक्शन ऑफ अ लॉ एंड इज पनिशेबल बाय फाइन। इसमें फाइन वगैरह कर दिया जाता है या पेशेंट को कैद कर दिया जाता है लेस देन अ ईयर, कुछ टाइम के लिए, जैसे 6-7 माह के लिए, कुछ कुछ टाइम के लिए किया जाता है, तो वो उतना सीरियस इशू नहीं है। तो इसके बाद क्या है, फेलनी है। फेलनी आपको पता है, फेलनी रिप्रेजेंट हम मोर मोर सीरियस वायलेशन ऑफ द लॉ है एंड कैरीज heavier fine and longer period of imprisonment है and in the more serious of cases perhaps even death, ठीक है? अब फेलनी उसमें आ जाता है जिसमें अगर जुर्माना पड़े तो वो भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, और अगर इम्प्रिजनमेंट हो तो वो भी बहुत हैवी होती है, काफ़ी लंबे टाइम के लिए होती है, और मोस्ट सीरियस केसेस आते हैं इसके अंदर इन और इसी के ही अगर मोस्ट सीरियस केसेस हों तो उसमें डेथ भी सेंटेंस कर दी जाती है, डेथ भी लिख दी जाती है कि ये मरेगा, यानी कि इसको फांसी दी जाएगी, ठीक है? इस तरह के सीन भी होते हैं। इसके बाद सिविल लॉ है। सिविल लॉ में क्या होगा, सिविल लॉ रेगुलेट्स कंडक्ट बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बिजनेस एंड इज एनफोर्स्ड थ्रू द कोर्ट्स एज डैमेजेस और मॉनेटरी कंपनसेशन, ठीक है? सिविल लॉ क्या है, सिविल लॉ जो है वो रेगुलेट करता है, रेगुलेट्स कंडक्ट बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेस। अब सिविल लॉ जो है वो दोनों को बैलेंस करता है, दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी, बिजनेस पे भी, एंड इज एनफोर्स थ्रू द कोर्ट। लेकिन ये जो लॉ है और ये जो रूल है ये एनफोर्स किया गया है कोर्ट के थ्रू एज डैमेजेस और मॉनेटरी कंपनसेशन। ये किसी डैमेज की सूरत में या फिर उसको कंपनसेशन की सूरत में इसको किया जाता है, ठीक है? और ये बात जो है ये गुड्डू ने कही है, गुड्डू ने 2009 में कही है। ऑथर कितना प्यारा है। प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप्स में ब्रिंग अ लीगल एक्शन, यानी कि लॉ सूट टू कोर्ट फ्रॉम ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है? सिविल लॉ, इसमें क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप जो हैं उनको लीगल एक्शन लिया जाता है, लीगल एक्शन वो लेते हैं टू कोर्ट, उनको कोर्ट तक ले जाया जाता है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है, किस लिए, टू ब्रीच फॉर ब्रीच ऑफ सिविल लॉ, कि उन्होंने सिविल लॉ जो है उसको तोड़ा है, ब्रेक किया है, ठीक है? द जजमेंट ऑफ द कोर्ट results in a plan to correct the wrong or may award a monetary payment to the wrong party। जजमेंट ऑफ द कोर्ट का रिजल्ट जो है वो इन अ प्लान टू करेक्ट द रॉन्ग, उसमें फिर ये होता है कि जो जिसके साथ गलत हुआ होता है या जिसने गलत किया होता है उसको ठीक करने के लिए वो ये एक्शन लेते हैं कि अवार्ड दिया जाता है मॉनेटरी पेमेंट की सूरत में टू द रॉन्ग पार्टी, दूसरी पार्टी को दिया जाता है, सामने वाले को उसको उसकी कंपनसेशन देनी पड़ती है। नर्सिस में फाइंड themselves involved with both civil and criminal laws either separately or within the same situation। दोनों सिचुएशंस में हो सकती है, सिविल में भी और इसके अलावा क्रिमिनल में भी जा सकती हैं। उन्हें फाइन भी देना पड़ सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो नर्सिस दोनों में इन्वॉल्व होती हैं। इवन नर्सिस अगर अगर देखा जाए तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि
کچھ میڈیکل اسٹاف جو ہے وہ آرگن جو ٹریفکنگ ہے اس میں بھی پائے گئے ہیں بہت سارے میڈیکل اسٹاف، کیوں؟ کیونکہ وہ ساتھ مل کے انوالو کرنے میں، پھنسانے میں وہ لوگ ہیلپ کرتے تھے. تو بڑے بڑے غلط قوم بیٹھی ہوئی ہے، عوام بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ لوگوں نے کبھی ہیومن ٹریفکنگ یا آرگن ٹریفکنگ کا کوئی سین سنا؟ کبھی کوئی ایسا آپ کے سننے میں آیا ہو؟ کوئی ایسا آپ نے کیس سنا ہو جس میں کسی نرس نے یا تو اس کام میں ہیلپ کی ہے یا اس کے اگینسٹ کام کیا ہے اور آواز اٹھائی ہے یا غلط کاموں کو روکنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ دیکھو نا، ہر چیز میں اس میں لیگل میں اور سول لاء میں اور کرمنل لاء میں ہر چیز میں نرسز کو گھسیٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پہ ججمنٹ دی جا رہی ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی اس طرح کا سین دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے؟ ٹی وی پہ دیکھا ہے؟ اور ٹی وی پہ تو نرسز انوالو بھی دیکھی ہوں گی. ایمن آپ نے ٹی وی پہ کہاں دیکھا ہے؟ کسی مووی میں؟ اچھا، نیوز میں دیکھا. نیوز کون سی ہو رہی ہے؟ نیوز کیا تھی؟ پوری بات بتاؤ نا. جیسے وہ والی ہے، کون سی مووی ہے وہ؟ میرا خیال ہے مردانی میں ہے میرا خیال یہ سین. وہ جو رانی مکھر والی ہے اس کے اندر بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں بھی ہے. اور کس میں ہے؟ اور آرگن والا اس میں بھی ہے، اندھا دھن میں. نرسز رپورٹ غلط بناتے ہیں کرائم کنٹرول میں، ہاں بالکل. مل کے ویسے کے وائٹل سائنس ویسے کی رپورٹ دی جاتی ہے، ویسے کا بتایا جاتا ہے بار بار. اور یہی بات ہے، یہی ریزنز ہیں کہ لوگوں کا ایک تو ٹرسٹ نہیں رہا ہاسپٹلس پہ، ڈاکٹرس پہ، نرسز پہ. دوسرا یہ کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بالکل ہاسپٹلس میں جا کے اندھے گونگے بہرے نہ ہو، اپنی آنکھیں کھول کے رہو، وہاں پہ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ایک ایسا ہاسپٹل بھی ہے، ایک ایسا سیٹ اپ بھی ہے جہاں پہ شام کے وقت ایک بندہ آتا تھا اور وہ آ کے نا ایگزیکٹ پرفیکٹ کیس کے پاس آتا تھا اور آ کے کہتا تھا مجھے فلانے ڈاکٹر نے بھیجا ہے اور آپ کی اتنی پیمنٹ رکی ہوئی ہے، میں وہ لینے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے. شام میں جب ساری مینجمنٹ چلی جاتی اور وہ بندہ ایسا تھا جس کو یہ پتا تھا کہ فلانے پیشنٹ کی اتنی پیمنٹ رہتی ہے، اس کو پتا ہوتا تھا. تو جب وہ ایگزیکٹ اماؤنٹ بتاتا تھا تو لوگ کہتے تھے اچھا شاید میڈم نے ہی بھیجا ہوگا یا سر نے ہی بھیجا ہوگا پیسے لینے کے لیے. تو لوگ اس کو پیسے دے دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور جب وہ پیسے دے دیتے تھے تو بعد میں پتا لگتا تھا جی وہ بندہ باہر سے کہیں سے آیا ہوا تھا، کوئی پیسے نہیں ہے، کوئی سین نہیں ہے. تو بعد میں وہ پھر اس ڈاکٹر کو بھی انہیں وہ پے کرنا پڑتا تھا. تو پھر اس کیس کو پکڑا گیا اور جب کیس پکڑا تو پتہ لگا وہ باہر سے عام عوام ادھر ادھر گھومتی پھرتی آ جاتی تھی اندر. تو یہ جو چائلڈ ابڈکشن کے کیسز ہیں یہ بھی اسی طرح سے ہی ہوتے ہیں، باہر سے گھومتے پھرتے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں. اور نام کس پہ لگتا ہے؟ پورے اسٹاف پہ. جیسے جب میں نئی نئی آئی ہوں تو مجھے پرائیویٹ ون میں بڑی دفعہ سننے کو ملا کہ نائٹ میں موبائل چوری ہو گیا، نائٹ میں موبائل چوری ہو گیا. پھر پتہ لگا کہ ایک موبائل چوری ہوا تو اٹینڈنٹ نے بتایا کہ اب ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ ایک آیا تھا، باہر سے ایک بندہ آیا تھا اور وہ نا کسی کا پتہ کرنے آیا تھا. تو وہ بار بار کمرے میں آ جاتا تھا کہ وہ کسی اور پیشنٹ کو ڈھونڈ رہا تھا تو ہمیں امید ہے کہ وہ جاتا ہوا لے گیا. ہاں جی، میں یہی آپ کو بتا رہی ہوں
کہ جو بندہ آتا تھا اور جو ایسے پیسے مانگتا تھا تو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات ہوگی لازمی، ٹھیک ہے؟ بات اس کے اندر کیا ہوگی؟ ہاں بالکل، کوئی اسٹاف اس کے ساتھ انوالو ہوگا جس کی وجہ سے۔ ادروائز اتنی اندر کی باتیں نہیں لیک آؤٹ ہوتی۔ اور نجف آپ کو کہاں سمجھ نہیں آئی؟ کون سی بات سمجھ نہیں آئی مجھے بتاؤ؟ جہاں سے آپ کو نہیں سمجھ آئی وہاں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ہاں جی چلو ہم آگے کرتے ہیں۔ سیول لاء جو ہے وہ کیا ہے؟ سیول لاء ریلیٹ ٹو لیگل ڈسپیوٹ بٹوین دا پرائیویٹ پارٹیز، میل پریکٹس ایکشن۔ نجف بس آپ کا ہی مسئلہ ہے، باقی بچے تو مجھے ٹھیک جواب بھی دے رہے ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے نیٹ کا دیکھو نا کہ کیا ایشو ہے، میری طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، باقی بچے تو ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ بعد میں یہی پتہ لگا تھا، پھر اس کے لیے یہ رول بن گیا تھا کہ جو پیشنٹ کا اٹینڈنٹ ہے نا ان کے لیے کارڈ بنا دیے گئے کہ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ جو ہے، ٹھیک ہے شانزہ میں کر دوں گی، تو اٹینڈنٹ کے لیے یہ کیا گیا۔ ہاں چینجنگ روم سے ایسے ہی بالکل لوگ کرتے ہیں، اور باہر کے لوگوں کا جو چوری کے لیے جو اچھا اڈا ہے نا لوگوں کے لیے، وہ ہاسپٹل ہے۔ ہاسپٹل سے ان کو بڑا کچھ مل جاتا ہے، ہاسپٹل سے ایسے مل جاتا ہے کہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی، ہر کوئی تو لگ رہا ہوتا مریض کا رشتہ دار آیا ہوا ہے، تو لوگوں کے لیے یہ کام کرنا بڑا ایزی ہو جاتا ہے۔ یس میم، کیا علی حمزہ کچھ سمجھ بھی آئی ہے؟ اچھا تو نجف اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک آ رہی ہے؟ پھر اس کے لیے یہ ہوا سولوشن کہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ جو اٹینڈنٹ تھے ان کے لیے وزٹنگ کارڈ بنا دیے۔ پھر وہ یہ تھا کہ اگر 3 اٹینڈنٹ، 1 سے 2 سے زیادہ الاؤ نہیں تھے۔ ہاں اچھی دیہڑی لگا کے جاتے ہیں واقعی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ کر دیا ہے، اٹینڈنٹ کارڈ بنا دیا، اور اگر ایک اٹینڈنٹ 2 ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہ جب تک وہ واپس نہیں جائیں گے اگلے کو جا کے ریلیو نہیں کریں گے، کارڈ ان کو نہیں دیں گے، تو اگلا نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے لیے انہوں نے یہ رول بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب سیول لاء کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے، ریلیٹڈ ٹو لیگل ڈسپیوٹ ہے بٹوین دا پرائیویٹ پارٹیز ہے، میل پریکٹس ایکشن براٹ ان ہیلتھ کیئر سچویشن انوالو سیول لاء آر۔ اچھا جو پرائیویٹ پارٹیز کے اندر چلتا ہے چیزیں، جو لاء جس میں انوالو ہوتا ہے دو بٹوین 2 پارٹیز، اس میں میل پریکٹس ایکشن براٹ ان ہیلتھ کیئر سچویشن انوالو سیول لاء، جو کہ میل پریکٹس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایکشنز ہوتے ہیں وہ سیول لاء میں، وہ اس میں سیول لاء انوالو ہوتا ہے، اور اس کی کون سی ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہے ٹارٹ، ایک نیگلیجنس ہے، اور ایک میل پریکٹس ہے، ٹھیک ہے؟ اب ٹارٹ کیا ہے؟ ٹارٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن اب ہم اس میں ایگزامپلس چینج کر کے اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ہے نا انشا؟ مجھے بھی یہی لگتا ہے، مجھے بھی ایسے لگتا ہے، ابھی کی بات نہیں ہے، مجھے بھی کافی دنوں سے لگتا ہے۔ اچھا ٹارٹ کیا ہے؟ ٹارٹ از اے سیول رانگ، سیول رانگ کمیٹی ہے، اور زیادہ تب ہوتا ہے جب تم لوگ کچھ کہتے ہو تو میں پھر پڑھ کے سب کو سناتی ہوں، ہے نا؟ ہاں جی سنانا۔ اچھا اچھا ٹارٹ کیا ہے؟ ٹارٹ از اے سیول رانگ کمیٹیڈ اگینسٹ اے پرسن اور دا پرسنز پراپرٹی۔ ٹارٹ کیا ہے؟ یہ سیول رانگ ہے جو کہ کسی پرسن کے اگینسٹ یا اس کی پراپرٹی کے اگینسٹ کیا گیا، یہ بھی گڈو نے کہا، ٹھیک ہے؟ 2009 میں کہا تھا اور 92 پیج پہ کہا، دیکھنا آتھر کا نام پتہ نہیں کیا، میں نے گڈو رکھ دی، بتاؤ صحیح نہیں؟ نہیں
गुड्डू अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ वही। हाँ सिद्धरा, इसीलिए कह रहे, यही कह रहे। शॉर्ट तो मैं करती नहीं हूँ। अच्छा, द रिजल्ट्स में भी फिजिकल हार्म हो सकता है, इसमें साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है, और इसके अलावा हार्म टू लाइवलीहुड हो सकता है, और सम अदर लेस लेस टेंजिबल वैल्यूज है सच एज हार्म टू द रेपुटेशन है। ठीक है। नजफ को आवाज़ नहीं आ रही है, सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है, काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दें आप। ठीक है, मैं कर दूंगी नजफ। और बताओ। अच्छा, तो अब आपको पता है कि आपने टोट पढ़ा हुआ है, तो टोट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि आप पर्सन को या पर्सन की प्रॉपर्टी को अगर हार्म दिया जाता है क्या। नजफ आप अपना नेट सही करने की कोशिश करो, क्योंकि फिर आगे आपका और भी लेक्चर्स होंगे तो आपको तंगी ना हो। अच्छा, रिजल्ट्स में भी फिजिकल हार्म हो सकता है, साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है, और जो है हार्म टू द लाइवलीहुड हो सकता है, सम अदर लेस टेंजिबल वैल्यूज को हो सकता है, जैसे कि हार्म टू द रेपुटेशन। अगर कोई आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करता है, मीन्स के अगर कोई आपकी अगर कोई जो है वो आपके बारे में गलत सलत बातें बताता है, पहुंचाता है, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। उससे ये होगा कि उससे जो है आपकी रिप्यूट ख़राब होगी और आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आप एक्शन लोगे। और जब आप एक्शन लोगे तो फिर अगले बंदे की जो है वो, फिर उसके साथ जो है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। तो अब आप रेपुटेशन कैसे खराब होती है। अब आप अच्छे खासे आप रह रहे हो, सारी सिचुएशन ठीक है, सही है, लेकिन आप बीच में से ही कोई क्लास फेलो उठ के जाके ना एम इधर उधर शिकायतें लगानी शुरू कर देता है किसी टीचर को, फेवर लेने के लिए या अच्छा बनने के लिए। ठीक है। तो उससे क्या होता है। अच्छा सीधा इसका मतलब ये है। ठीक है। हाँ, ज़िले-उमा सही कह रही है। टॉर्ट हमने पढ़ा था, इंटेंशनल टॉर्ट होता है, नॉन और नॉन इंटेंशनल टॉर्ट होता है। इंटेंशनली जब हम जानबूझ के कहते हैं किसी को, और अनइंटेंशनली जब हम उसको बाय द वे कोई बात कहते हैं या हम उसको धमकाने की किसी टाइप की कोशिश करते हैं, तो उस सेंस में चला जाता है। ठीक है। इसे विसल ब्लोअर एक्ट भी कहते हैं ना। हाँ जी मुबशरा, यही कहते हैं मुबशरा। और बताओ, और क्या कहते हैं। अच्छा, तो रेपुटेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के बारे में अफवाह उड़ाना रेप्यूट खराब करने के लिए सिंपल। तो आजकल दौर नहीं है, कोई किसी की नहीं सुनता। ठीक है। नेग्लिजेंस क्या है। नेग्लिजेंस में आप ये देख लो, जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है कि आदमी के हाथ में मोबाइल है, वो फोन सुन रहा है, एक हाथ में नाइफ है और दूसरे हाथ में उसका दिमाग जो है वो किसी बीच पे गया हुआ है और वो खजूरें देख रहा है। उसका दिमाग उस बीच पे है कि मैं वहां वहां जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा। ये जहाँ तक मुझे यकीन है, ये मालदीव्स की पिक्चर सोच रहा है माइंड में कि मैं मालदीव्स जाऊंगा, वहां पे सहरा होगा, खजूरें होंगी, बीच होगा। ठीक है। और वैसे वो कोई सर्जरी कर रहा है, साथ ही चाय का कप पड़ा हुआ है, हाथ में मोबाइल है। तो इससे ज्यादा नेग्लिजेंस और क्या होगी। ठीक है। नेग्लिजेंस इज अ जनरल टर्म दैट रेफर्स टू कंडक्ट लैकिंग इन ड्यू केयर। ठीक है, गुड्डू ने कहा नेग्लिजेंस जो है वो नेग्लिजेंस जो है वो जनरल टर्म है दैट रेफर्स टू कंडक्ट लैकिंग इन ड्यू केयर। जो ड्यू केयर देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई, उसमें जो लैकिंग है वो नेग्लिजेंस कहलाएगी। ठीक है। इफ हार्म इज कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस इट इज टर्म्ड एन अनइंटेंशनल टॉट और एंड डैमेज में बी रिकवर्ड। और जो इस तरीके से हो जाए कि सिर्फ केयर नहीं प्रोवाइड की गई और उसको हार्म हो गया, तो ये अनइंटेंशनल टॉट में आ जाएगा। ठीक है। और डैमेज रिकवर हो सकता है। अब फोर मेन कैटेगरीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नेग्लिजेंस की। ठीक है। टाइम तो काफी हो गया, हमने टाइम देखा ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। मर जाएगा वो एक अलग बात है, हो सकता है अंदर छोड़ भी आए काफी सारी चीजें, उसका कोई पता नहीं। पाई जिन चक्करों में लगा हुआ है। देखो ना, उसको तो सर्जरी के दौरान भी मालदीव्स ही नजर आ रहा होगा। जल्दी जल्दी खत्म करूं, जाके बुकिंग कराऊं। हुआ ये होगा कि इसको किसी मेडिकल रैप से कॉल आई होगी कि हम आपको, सर आप हमारा इतना प्रोजेक्ट निकलवाएं, इतने आइटम्स निकलवाएं, हम आपको घुमाने के लिए फैमिली समेत भेजते हैं।
ٹھیک ہے، ایسے نیگلیجنس کے کوئی کیسز 5 منٹ ہیں، اگر کچھ ڈسکس کرنا ہے شیئر کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی عروسہ، عروسہ بڑے دنوں بعد آن لائن ہوئی ہے، ہاں عروسہ؟ سحرونیسا بھی ریئر ہی ہوتی ہے۔ علی آپ کی اس سے عامر سے بات نہیں ہوئی کہ وہ کیوں نہیں آ رہا آج کل؟ ہیرا نہیں ہے آج؟ علی آپ اس کو کانٹیکٹ کرو عامر کو، اس سے کہو کہ لیکچرز کیوں نہیں لے رہا، اور شاہ رخ کو بھی کانٹیکٹ کرو۔ علی اس نے عامر نے تو بالکل بھی لیکچر نہیں لیے۔ ہوں میں موٹی میں ایک پیشنٹ تھا، اس کے اندر ڈاکٹر نے گوز پیس نکالا، اس کا پہلے کسی اور ہاسپٹل سے اپینڈکس کا آپریٹ ہوا تھا۔ اپینڈکس کا کیس ہوتا ہی ایسا ہے، اپینڈکس میں کٹ ہی اتنا چھوٹا لگاتے ہیں کہ جو چیزیں اندر چھوڑی جاتی ہیں وہ بعد میں نظر ہی نہیں آتی، کچھ رہ جائے تو رہ جائے۔ اس کے لیے جو ریٹریکٹر ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے یوز کیے جاتے ہیں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو وہاں پہ ہینڈل کرنا۔ تو بڑا کانشیسلی جو سب سے کمپلیکیٹڈ کیس ہوتا ہے وہ یہ اس کا ہوتا ہے، اس کا جو آپ بتا رہے ہو اپینڈیسیکٹمی کا۔ تو اس کے لیے بڑا کانشیس رہنا پڑتا ہے۔ روپ تم اتنی دیر سے باتیں کر رہی ہو تو تمہارا مجھے پتہ ہی ہے کہ تم پریزنٹ ہو، ہیں؟ اور سیرش، تم دونوں ریسیں لگائی ہوئی ہیں؟ یاسمین کیوں نہیں آن لائن ہوئی؟ یاسمین سے کانٹیکٹ کرو۔ تم تو بہت شریف ہو سیرش۔ ہاں تو دیکھو نا کہ اگر سیزر رہ گئی ہے ایبڈومن میں تو آرگن اندر اتنے زیادہ سافٹ ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، تو سیزر نے اندر کیا کیا حال کیا ہوگا۔ ہوں اور جب ایسے آرگن ایسے جب اکوپمنٹس یا ایسے انسٹرومنٹس اندر آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ رسٹی بھی ہو جاتے ہیں اندر، گوز بھی بلیک ہو کے نکلتا ہے جب ہفتے 2 ہفتے بعد نکلتا ہے۔ اگر کسی کو بلڈ ٹرانسفیوژن کیا جا رہا ہو تو اسے بار بار چیک نہیں کیا جاتا، بالکل کوئی کمپلیکیشن تو نہیں؟ ہاں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ بھی نیگلیجنس ہے، بلکہ یہ تو میں کہتی ہوں یہ کرمنل لا ہے، یہ وہ ہے کرائم ہے یہ، ٹھیک ہے؟ یہ نیگلیجنس نہیں ہے، یہ میل پریکٹس میں بھی آتا ہے، تو یہ کرائم ہے، اس کو کرائم کی سچویشن میں لینا چاہیے، کیونکہ بلڈ سے بہت زیادہ ریئیکشن ہوتا ہے اور بہت سیویئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلو اب ہم بس کر رہے ہیں اس پہ۔
چلو اوکے، خدا حافظ، 3 بج گئے ہیں۔